بظاہر انسان کہتا ہے کہ بڑا غم مل گیا ہے، اس لیے میں نے کھانا چھوڑ دیا، اب ہم نہیں کھائیں گے کیونکہ موت ہو گئی ہے۔ وہ بڑا آزردہ ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے کہ جانے والے کے ساتھ خوشیاں چلی گئی، کھانے چلے گئے، اب کوئی ہوگا تو کھائے گا۔ کچھ دیر بعد وہ چاول پکائے گا اور کھائے گا بھی، تو مدعا یہ ہے کہ وہ کھانا نہیں چھوڑتا۔ کہتا ہے کہ جب سے وہ گئے نہ لگی آنکھ، جب سے آنکھ لگی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سویا ہوتا ہے۔ تو وہ نہ کھانا چھوڑتا ہے نہ سونا چھوڑتا ہے، گپے بھی مارتا رہتا ہے، تو کسی جگہ بھی وہ اصلی شے کو چینج نہیں کرتا۔ تو اصلی چیز کیا ہے؟ اس کی فطرت۔ کیا کبھی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ شیر نے گوشت کھانے سے توبہ کر لی ہو؟ کہتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، شیر توبہ نہیں کر سکتا۔ کہتا ہے کہ گھوڑے نے گھاس سے دوستی کر لی ہے۔ کہتا ہے کہ یہ ناممکن ہے کیونکہ وہ بھوکا مر جائے گا۔ یہ ایک محاورہ ہے کہ گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو وہ بھوکا مرے گا، تو گھوڑے نے ایسی کیا دوستی کرنی ہے؟ فیلکن نے اگر ڈو سے محبت کر لی، یعنی باز اگر فاختہ سے محبت کر لے، تو وہ کہے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ تو اس کی خوراک ہے، اس سے محبت کیسے کرے گا؟ کسی نے کسی سے پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے مرغی پسند ہے۔ کہتا ہے کہ تمہیں اس کی کیا بات پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اس کی شکل پسند ہے، معصوم شکل ہے، اس کے پر بہت اچھے لگتے ہیں، اور مرغے کی اذان بہت اچھی لگتی ہے، عین صبح ہوتے ہی اذان دیتا ہے، بہت ہی خوبصورت اذان ہے۔ وہ پرندہ ہے، اس کے خوبصورت پر ہے، اس کی معصوم نگاہی قدرت کا کرشمہ ہے، زمین پر رہتا ہے اور اڑنے والا ہے۔ دوسرے سے پوچھا کہ تجھے مرغی میں کیا اچھا لگتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اس کا گوشت اچھا لگتا ہے۔ تو وہ کھانے والا تھا، اب ایک ہی چیز اس کو اور لگتی ہے اور اس کو اور لگتی ہے۔ یہ فطرت ہے۔ تیتر کو دیکھ لو، سننے والے کے لیے تیتر ایک شاندار آواز ہے، سبحان ہو حق کی آواز ہے، اور کھانے والے کے لیے تیتر ایک گوشت ہے۔ تو یہ ہر کسی کا اپنا مزاج ہے۔ انسان کی بیسک فطرت نہیں بدلتی اور نہ یہ چینج ہونی چاہیے۔ آج کا انسان ذاتی ضرورت کو، وقتی ضرورت کو اور ناجائز ضرورت کو بھی بیسک فطرت کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ یہاں پہ دھوکہ ہو گیا۔ بیسک فطرت نہ تو تبدیل ہونے کا حکم ہے اور نہ یہ ہوگی، کیونکہ اللہ نے مزاج بنایا ہے۔ اب اللہ نے جو مزاج بنایا، آج کے انسان نے اس کے ساتھ ذاتی، وقتی اور غیر ضروری چیز کو ملا دیا اور کہا کہ یہ میری فطرت ہے، حالانکہ یہ اس کی فطرت نہیں ہے۔ مثلا یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ دنیا میں آسودہ رہنا چاہے گا، آرام سے رہنا چاہے گا۔ اب اس نے اس کا ایک ایسا سسٹم بنا لیا کہ اپنی خود ساختہ خواہشات کو بھی فطری آرزوؤں کے ساتھ ملا لیا۔ یہاں سے انسان نے اصل چیز میں گڑبڑ کر دی اور یہاں سے سارا فساد مچا۔ فساد کہاں سے مچا ہے؟ جب ذاتی ضرورت کو بھی فطرت کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے، حالانکہ اصل فطرت جو ہے وہ انچینجیبل ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ ذاتی اور خود ساختہ ضرورت تو چینج ہو سکتی ہے، اس کے ذمہ دار تم ہو، اس کے خالق بھی تم ہو، اس کی سزا جزا بھی تم ہو، اور وہ فطرت خالق کی بنائی ہوئی ہے اور اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ وہ جو فطرت ہے وہ جائز ہے اور اصلی ہے۔ اللہ نے مزاج ہی ایسا بنایا ہے، اس سے کوئی باز پرس نہیں ہے۔ تو یہ تمہاری فطرت ہے اور تمہیں اس حالت میں تخلیق کیا گیا، انسان بنایا گیا، مگر آگے سے جو چیز تم اس میں ملا رہے ہو وہ یہاں سے اٹھا کے ملا رہے ہو، یہ مصنوعی ہے۔ تو آج کے انسان نے مصنوعی خواہش کو اصلی ضرورت کے ساتھ لٹکا دیا، کہتا ہے کہ یہ میری قدرتی ضرورت ہے، میں کیا کروں؟ حالانکہ وہ قدرتی نہیں تھی۔ مثلا قدرتی ضرورت یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے ساتھ چلو تو اللہ کہتا ہے کہ کافروں کے ساتھ جہاد کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر طاقت کی بھی کچھ بات ہو، یہ ہونا چاہیے۔ جہاد ہو تو آپ میں جذبہ جہاد ہونا چاہیے۔ اب یہ اصلی ہے اور اللہ نے بنائی ہوئی ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ بھائی کے ساتھ لڑ پڑتا ہے، کہتا ہے کہ اس نے میرا کہنا نہیں مانا، خدا کا کہنا نہیں مانا، اس کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ تو ذاتی بات کو کہاں جا کے ملایا؟ خدا کی بات کے ساتھ۔ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کافروں کے ساتھ جہاد کیا کرو، جو اللہ کا کہنا نہ مانے اس کے ساتھ جہاد کرو، اور یہ شخص اللہ کا کہنا نہیں مانتا، تو کہاں کی بات کہاں جا کے ملائی؟ تو یہ بات آج کے انسان میں آ گئی کہ وہ اصلی ضرورت کو نقلی ضرورتوں کے ساتھ ملا کے بیٹھ گیا اور کنفیوژن پیدا کر دی۔ لوگوں کی آدھی زندگی اس بات سے پریشان ہو جاتی ہے، اس لیے ان باتوں کا خیال رکھا جائے۔ تو کوئی انسان چینج نہیں ہوتا، چینج کے اندر بھی چینج نہیں ہوتا،
کہتا ہے کہ تو جس لباس میں آ ہم تجھے پہچان جائیں گے کہ تو اس لباس میں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو ہر دم می سرائی نغمہ و ہر بار می رقصم، تو جس لباس میں آ تو جس لباس میں آ ہم تجھے پہچان جائیں گے کہ تو وہی ہے۔ تو وہ اپنے دوست کو قد سے پہچان جاتے ہیں کہ وہ کون ہے، تو انسان پہچان لیتا ہے۔ اب اصل بات کیا ہوئی؟ فطرت اٹل ہے، فطرت کا مزاج اٹل ہے، باقی ہر چیز چینج ہو سکتی ہے اور ہو جانی چاہیے، اس میں مائنڈ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی کہ جو چینج ہو سکتی ہے اسے چینج کر دو، تو اس میں مائنڈ کرنے والی کوئی بات نہیں، اور جو چینج نہیں ہو سکتی وہ تم کر نہیں سکتے۔ پھر سوال کیا رہ گیا کہ کچھ دقت نہیں ہے۔ سوال کیا تھا آپ کا؟ کہ ہمارے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہم فیصلے تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔ جواب کیا ہے؟ اس میں فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ جو تبدیل نہیں ہوتا وہ تم کر نہیں سکتے، اور جو تبدیل ہو سکتے ہیں وہ تو ہوتے رہتے ہیں، ابھی پھر واپس آ جائیں گے۔ یہ پنڈولم ہے، کبھی ادھر چلا جائے گا کبھی ادھر چلا جائے گا۔ کہتا ہے کہ آج کل مکان کہاں ہے؟ تو کہتا ہے کہ ادھر مکان ہے۔ کل کدھر ہوگا؟ وہاں ہوگا، اور اب ہم پھر ادھر آ گئے۔ تو جدھر مرضی جا، مکان کے اندر تو آپ ہی رہے گا، اور تو نہیں بدلے گا، اس لیے تو جو ہے یہ قائم رہتا ہے، اور اس کا لباس بدلتا رہتا ہے۔ اصل میں لباس کے بغیر تو ہی ہے۔ تو کسے کہتے ہیں؟ وہ جو ظاہری خواہشات کے علاوہ ہے، اگر وہ نکال دو تو بندہ نہیں بدلتا، اور اوپر کی جو تبدیلیاں ہیں یہ کوئی تبدیلیاں نہیں ہیں۔ جیسی بھی تبدیلی ہو جائے بندے کو فرق ہی نہیں پڑتا، آپ جو مرضی کر لو۔ کہتا ہے کہ وہ آج بڑا متمکن تھا، بڑا مغرور بیٹھا تھا، اس کا رزلٹ نکل آیا تھا۔ کہتا ہے اس نے آج میٹرک کر لیا، آج بی اے پاس کر لیا، آج اس کا ایم اے ہو گیا، آج وہ پی ایچ ڈی ہو گیا۔ کہتا ہے کہ اگر پی ایچ ڈی ہو گیا تو غرور کہاں سے آ گیا؟ کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایلیویٹ ہو گیا، جج بن گیا، تو سارے کے سارے واقعات ختم، ان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ انسان، اور انسان بدلتا نہیں ہے۔ جو اللہ نے بنایا اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ جس کو مومن بنایا، جس کو وہ ہدایت دیتا ہے، اسے کوئی گمراہ کر نہیں سکتا، اور جو اللہ کی طرف سے ہدایت سے محروم ہے اسے کون ہدایت دے گا؟ تو یہ اس کا فیصلہ ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، تو ان کے دل پر مہر پکی ہے، اور جس کو ہدایت ہے، عباد المخلصین ہے، انہیں شیطان بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو انسان ان چینجیبل ہے، وہ چینج نہیں ہوگا۔ چینج کیا ہوگا؟ تمہارے مکان کا ایڈریس آج یہ چینج ہو گیا، کل ایک اور آ جائے گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ہوتا رہتا ہے۔ اصل میں بیسیکلی دریا چینج نہیں ہوتا، بلکہ لہریں بدلتی رہتی ہیں۔ دریا تو دریا رہتا ہے، صرف لہروں کے نام بدلتے رہتے ہیں۔ یہ جو دریا ہے، کہیں پہ کچھ ہے کہیں پہ کچھ ہے۔ پہاڑوں کے اندر چھوٹی سی لکیر ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ دریا ہے، کہتے ہیں کہ اتنا چھوٹا دریائے جہلم ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا نام سلور تھریڈ ہے، یعنی چاندی کی تار ہے۔ تو دریا ہلکی ہلکی لکیر ہے، اور پھر دریا چوڑا ہوتا جا رہا ہے، اور پھر لہرا کے چلتا جاتا ہے۔ دراصل یہ ساری چیز ایک ہی ہے۔ اصل میں ہم دریا کسے کہہ رہے ہیں؟ ان سب چیزوں کا نام۔ تو تبدیلیوں کے باوجود، فیصلوں کی تبدیلیوں کے باوجود، غلطی کی معافی اور معافی کی غلطی کے باوجود، انسان وہی ہے جو وہ ہے۔ اس لیے انسان نہیں بدلتا۔ آپ اس لیے اس کو بچا لو جو بدلتا نہیں ہے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ ہر روز اس کی نئی شان ہے، وہ ہر روز تبدیل ہوتا رہتا ہے، کیونکہ وہ تبدیل نہیں ہوتا جو نہ تبدیل ہونے والا ہے۔ اس کی ہر شان بدلتی رہتی ہے، وہ ہر شام بدلتا رہتا ہے، ہر روز بدلتا رہتا ہے، اس کی شانیں بدلتی رہتی ہیں، کیونکہ وہ بدلتا نہیں ہے، وہ تبدیل ہونے والا ہے ہی نہیں۔ کائنات روز رنگ بدلتی رہتی ہے، کل بادل تھے اور آج موسم اور ہے، تو یہ کائنات کبھی بدلی ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہلکے پھلکے موسم ہے یہ اور ہے۔ کائنات کا اصلی موسم نہیں بدلتا۔ بندہ روز بدلتا ہے، کہتا ہے کہ اب شادی کرنے والا ہے، کل ایک اور واقعہ ہو جائے گا، بندہ بالکل ایسے ہوگا جیسے اس کا باپ۔
ہر بندے نے رونا ضرور ہے، ہنسنا ضرور ہے، رونے سے کوئی بچ نہیں سکتا اور ہنسی سے بھی کوئی بچ نہیں سکتا۔ ہر آدمی کے ساتھ دکھ سکھ رونا دھونا تھوڑا تھوڑا چلتا رہتا ہے، کچھ اس کی دعائیں ہوتی ہیں اور کچھ آرزوئیں، لیکن بندہ نہیں بدلتا، اور بندہ جو ہے وہ بدلتا بھی رہتا ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ تبدیلیوں کے باوجود آپ لوگ اپنی اس فطرت میں مستقل ہیں جس میں اللہ کریم نے آپ کو پیدا فرمایا، جس میں آپ رہن رکھ دیے گئے ہیں کہ ہر آدمی اپنی شکل میں رہن رکھ دیا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہر انسان اپنی شکل کے مطابق عمل کرے گا، تو وہ اس عمل کو کرنے پہ مجبور ہے جیسا اللہ نے اس کو بنایا۔ He will do it، اسے کرنا پڑے گا۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی پہچان والا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں تھوڑی دیر میں آگ لگ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا ہے کہ آگ لگ جائے گی؟ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو تماشا، ابھی آگ لگ جائے گی۔ تو آگ لگ گئی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کیسے پتا چلا تھا؟ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے پاس دیپک بیٹھا ہوا تھا، اور دیپک راگ جہاں بیٹھے وہاں آگ لگ جائے گی۔ تو یہ پہچان کی بات ہے کہ کسی کی فطرت ہے آگ لگانا، کسی کی فطرت ہے سکون دینا، کسی کی فطرت ہے پارے کی طرح متلون رہنا۔ تو اصلی فطرت نہیں بدلتی، تو پارا جو ہے وہ پارا ہی رہے گا۔ آپ دو چیزیں ہیں، ایک وہ جو اللہ نے آپ کو بنایا، آپ دو چیزیں ہیں، ایک وہ جو اللہ نے آپ کو بنایا، اس کو پہچانو۔ یہ ضرور پہچانو کہ اللہ نے آپ کی فطرت کیا بنائی ہے، وہ نہیں بدلے گی۔ بچپن سے لے کر اب تک آپ کے اندر کانسٹنٹلی ایک شخصیت چلی آ رہی ہے اور باقی بدلتا چلا آ رہا ہے۔ بدلنے والا ابھی اور بدلے گا، اور نہ بدلنے والا کبھی نہیں بدلے گا۔ آپ کے اندر یہ دونوں شخصیتیں چلی آ رہی ہیں، یہ بات یاد رکھ لینا۔ بچپن سے لے کے آج تک آپ کے اندر ایک شخصیت کیا ہے جو آپ کے اندر چلی آ رہی ہے، اور یہ کبھی نہیں بدلے گی۔ اگر بچہ ہے تو نہیں بدلے گا، اور باپ بن گیا تب بھی نہیں بدلے گا، مر جائے گا تب بھی نہیں بدلے گا۔ اور دوسری شخصیت وہ ہے جو بدلتی چلی جائے گی، جھوٹ بولے گی تو پھر بدل جائے گی۔ بدلنے والا بدلتا ہی رہے گا اور نہ بدلنے والا کبھی نہیں بدلے گا۔ یہ دونوں آپ کے اندر ہے، بس یہ یاد رکھ لینا۔ بدل جائے تو گھبرانا نہ۔ کوئی دوست دھوکہ دے جائے تو اس نے دھوکہ نہیں دیا، بلکہ اس نے بدلنے والی فطرت ظاہر کی ہے۔ تم نے مستقل مزاجی سے محبت کر لی ہے، فطرت سے کر لی ہے، اور اس نے باہر والی صفت سے کر لی ہے۔ یہاں سے فرق پڑتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے اصلی ذات سے محبت کی تھی اور اس نے باہر سے بدلنے والی صفت سے محبت کر لی تھی۔ وہ بیچارہ بدلے گا، کیوں نہیں بدلے گا؟ اس لیے جب کسی سے محبت کرو تو اس سے پوچھ لو کہ یہ اصلی درجے والی محبت ہے کہ یہ باہر والی محبت ہے۔ باہر والا بدلے گا، اس لیے ایمان والو سے ایمان لاؤ، ورنہ زبان تو بدل جائے گی، روز بدل جائے گی۔